جب میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا اور وہ الفاظ جو میرے کانوں نے سنے تو یقین کریں میرا دل اور دماغ اس پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا، اور میں تو ایسے جیسے اپنی حواس کھو رہی تھی۔ یہ کہانی بالکل سچی ہے۔ جس لڑکی نے یہ بات بتائی، یہ کہانی اسی کی زبانی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ BA کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اس کی والدہ کو اس کی شادی کی فکر لگ گئی اور اس کا غیر مردوں میں رشتہ کر دیا۔ وہ کہنے کو تو غیر تھے مگر اپنوں سے بھی زیادہ اپنے نکلے۔ ہماری طرف سے شادی کے حوالے سے کوئی خاص تیاری نہ تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ میری یتیمی تھی۔ کہنے کو تو 3 بھائی بھی تھے مگر وہ صرف اتنا کماتے جتنا وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے شاید میری والدہ کو میری شادی کی فکر زیادہ تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی، جتنی جلدی تیرا فرض ادا کر دوں گی اتنا ہی اچھا ہے۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، نہ جانے میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ ہماری طرف سے شادی کی تمام رسومات نہایت سادگی سے ادا کرنا تھیں، جبکہ دوسری طرف سے انہوں نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی۔ شادی سے 1 ہفتہ قبل جب وہ میرا سامان لینے آئے تو میری ساس مجھے مہندی کا جوڑا اور چوڑیاں بھی دے کر گئیں۔ جس روز مجھے مہندی کا جوڑا ملا اسی روز عمر نے مجھے کال کی۔ اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی اور سلام لیتے ہی مہندی کے جوڑے کے بارے میں پوچھنے لگا، یہ پوچھتے ہوئے کہ تمہاری میری چوائس کیسی لگی، امید ہے تمہیں جوڑا پسند آیا ہوگا۔ اگرچہ وہ ہماری پہلی بار بات ہو رہی تھی مگر اس سے بات کرتے وقت مجھے شرم بھی آ رہی تھی، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ یوں شادی سے 1 ہفتہ قبل ہم لگاتار روزانہ ہی فون پر بات کرتے رہے۔ شادی کی تمام رسومات بہت اچھے سے ادا ہوئیں۔ عمر جب بارات لے کر آئے تو میری سب سہیلیاں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئیں، کیونکہ عمر خوبصورت ہی اتنا تھا۔ وہ عمر کو دیکھتے ہی میرے قریب آ کر مجھ سے کہنے لگی، نصیب ہو تو تمہارے جیسا، اتنا خوبصورت شوہر کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے، ورنہ تو کوئی موٹا، کوئی سانولا، کوئی گنجا ملتا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے سب ہنس پڑے اور میں بھی فخر سے مسکرانے لگی۔ میں نے بھی ابھی تک عمر کو نہیں دیکھا تھا مگر میں نے اپنی سہیلیوں کی نظروں سے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ جس طرح اس کی تعریف کر رہی تھیں گویا وہ میرے سامنے ہی بیٹھا ہو۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت دل میں عجیب سی خوشی اور خوف بھی تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر کے ساتھ رہوں گی۔ 1 ہفتے میں عمر نے جو مجھ سے وعدے کیے تھے اس بنا پر اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میکے کا دکھ بھول جاؤں گی۔ خوف اس بات کا تھا کہ زندگی میں آنے والی خوشیوں کو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ جس انسان کو خوشی کبھی کبھار ہی ملے اسے وہ خوشی بھی کہاں راس آتی ہے۔ وہ اس خوشی کو بھی کم محسوس کرتا ہے اور اس خوشی میں غم کو زیادہ تلاش کرتا ہے۔ شاید اسے اپنی قسمت پر یقین بھی نہیں آتا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ اس خوشی اور خوف کی کیفیت میں میری رخصتی ہو گئی۔ میں کمرے میں عمر کی سیج پر بیٹھی سج سنور کر گھونگھٹ کیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ عمر کے ساتھ اس کے بڑے بھائی کی بھی شادی ہوئی تھی۔ یوں ہم ایک ساتھ 2 دلہنیں اس گھر میں آ گئیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنا ہر چاؤ شادی میں پورا کیا، کیونکہ گھر کے وہی آخری 2 بچے رہ گئے تھے۔ باقی تمام بچوں کی میرے ساس اور سسر نے شادی کر دی تھی۔ میری 3 نندیں اور 2 جیٹھ بھی تھے۔ جو ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں تھوڑی دیر میں ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور عمر کے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ جو ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں اس کو دیکھتے ہی حیران ہو گئی۔ کبھی مجھے میری سہیلیوں کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں، کیونکہ عمر واقعی میں بہت خوبصورت تھا۔ آج میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا
عمر کی خوبصورتی سب کو اس لیے زیادہ بڑھ کر لگ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے تمام بہن بھائیوں میں سب سے الگ تھا، رنگ میں صاف اور نقش و نگار میں کسی ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ مگر کہتے ہیں جو چیزیں انسان کی قسمت میں نہیں ہوتی وہ ہمیشہ خوبصورت اور چمکدار ہی ہوتی ہیں، اس لیے اس کا حسن ہر ایک آنکھ میں چمک رہا تھا۔ اگلی صبح ولیمے کی رسم بھی بہت اچھے سے ادا ہوئی۔ عمر بہت ہی اچھا تھا، اس نے مجھے منہ دکھائی میں ایک سونے کی انگوٹھی دی۔ میں نے جب اپنی جیٹھانی کو دیکھا تو وہ مجھے ہوشیار سی لگی کیونکہ وہ بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ بھی میری طرح وہاں پر نئی نویلی دلہن تھی، مگر اس کے تیور کچھ الگ ہی لگ رہے تھے۔ وہ مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک اپنی تیکھی نظروں سے آر پار کر رہی تھی۔ شاید وہ اپنے مقابلے میں مجھے دیکھ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ خیر، ولیمہ ختم ہوتے ہی جب میں عمر کے ساتھ اپنے میکے آئی تو سبھی بہت خوش تھے۔ میری سہیلیاں پھر مجھ سے عمر کو دیکھنے کے لیے خاص طور پر آئیں۔ وہ سچ میں ہی جیسے میرے شوہر پر لٹو ہو چکی تھی۔ وہ مجھے بار بار پھر سے چھیڑنے لگی۔ ویسے یہ جو سہیلیاں ہوتی ہیں نا، انسان کے پیار کو اپنی باتوں سے اور بڑھا دیتی ہیں۔ ہم ایک رات میرے میکے میں ہی رکے اور اگلے ہی صبح میرے سسرال والے ہمیں لینے آ گئے۔ خوشی خوشی میں اور عمر جب اپنے گھر میں پہنچے تو وہاں پر میری جیٹھ اور جیٹھانی بھی آ چکے تھے۔ میری ساس نے ہم دیورانی اور جیٹھانی کے کپڑے بالکل ایک جیسے ہی بنائے تھے تاکہ دونوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ ہاں، البتہ رنگ میں فرق ضرور تھا۔ میں اور عمر ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ میری والدہ مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا اتنی اچھی جگہ رشتہ کر دیا۔ لیکن چند ہی دنوں میں ہماری خوشی کو نظر لگ گئی۔ ابھی شادی کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اچانک سے شام کے وقت عمر بات کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ یوں اچانک سے وہ بے ہوش ہوا تو میری چیخ نکل گئی کیونکہ وہ میرے پاس ہی بیٹھا مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے چیخنے پر گھر میں باقی افراد بھی ہمارے کمرے میں آ گئے اور یوں عمر کو بے ہوش پا کر سبھی رونے لگے، اور پھر میرے جیٹھ اور سسر نے جلدی سے عمر کو اٹھایا اور اسے ہوش میں لانے لگے۔ اس کے چہرے پر کوئی پانی چھڑکتا تو کوئی اس کے پیروں کے تلوے ملتا، مگر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ جلدی سے وہ عمر کو لے کر بائک پر ہی بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میرا سسرال چونکہ شہر میں ہی تھا اس لیے وہ عمر کو لے کر جلدی سے ہسپتال پہنچ گئے۔ ہم سب گھر میں بہت پریشان تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب میرے جیٹھ نے کال کی تو بتایا کہ عمر کو ہوش آ گیا ہے۔ جیسے ہی میرے جسم میں دوبارہ سے جان لوٹ آئی ہو، تھوڑی دیر میں ہی وہ عمر کو گھر میں لے آئے۔ عمر کے گھر آتے ہی میری ساس جلدی سے آگے بڑھی اور عمر کو گلے لگاتے ہی زور زور سے رونے لگیں اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہنے لگی، میرے بیٹے کو کسی کی نظر لگ گئی، ہائے میرا ہنستا کھیلتا بیٹا۔ جبکہ میں اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑی عمر کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی۔ ایک تو نئی نئی محبت، اوپر سے نکاح کے بعد ہونے والی محبت بہت ہی مضبوط ہوتی ہے، بھلے ایک دن کی ہو یا کئی سالوں کی۔ اور شادی کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑھ کر اس کا شوہر ہی تو ہوتا ہے، جس کے دم سے اس کے چہرے پر رونق رہتی ہے اور اس کی زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہوتی ہیں۔ جب عمر نے میری طرف دیکھا تو وہیں کھڑا مجھ سے کہنے لگا، پگلی تم کیوں رو رہی ہو؟ میں تو ابھی زندہ ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی میں اس کے پاس ہی بھاگی چلی آئی، ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عمر کو کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمر نے چونکہ دوائی لی ہوئی تھی اس لیے وہ رات کو جلدی سو گیا، جبکہ میں ساری رات ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی تھی۔ بار بار اٹھ کر عمر کی طرف دیکھتی
کہ عمر ٹھیک سے سویا ہے یا نہیں۔ صبح اٹھتے ہی میں نے بڑی بے چینی سے عمر کو اٹھایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ دیر سو سکے۔ میں اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا جیسے میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ عمر کے ساتھ بتائے ہوئے پل جانے کیوں اتنی تیزی سے گزر رہے تھے۔ میری آواز دینے پر عمر جاگ گیا اور مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، میرا اعتبار کرو، میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ لفظ سنتے ہی اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے کہنے لگے، عمر، آپ کو اللہ کی قسم آئندہ سے ایسی کوئی بات مت کرنا، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جانتے ہیں میری جان آپ میں بستی ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر ہی جاؤں گی۔ عمر مسکرا کر مجھ سے کہنے لگا، مرے تمہارے دشمن، تم تو میری بھولی سی پیاری سی بیوی ہو۔ اس روز میں ایک پل کے لیے بھی عمر سے الگ نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس روز عمر بالکل ٹھیک تھے، مگر میرا دل بہت بے چین تھا۔ رات کو سونے سے پہلے عمر نے مجھ سے کہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ پھر میں نے عمر سے پوچھا، آپ کو اس طرح کا درد پہلے بھی ہوتا تھا؟ پرسوں آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ یوں اچانک سے آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ میرے سوالات پر عمر نے صرف ایک ہی جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا، مجھے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ کہتے کہتے عمر سر کے درد سے سسکنے لگے اور مجھے اپنی درد بھری آواز سے کہنے لگا، میرے سر میں بہت درد ہے، روبینہ میرا سر دبا دو، بلکہ تم ایسا کرو، میرا بلڈ پریشر چیک کرو۔ یہ کہتے ہی وہ پھر سے آنکھیں بند کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ میں اس کو پھر سے بے ہوش ہوتا ہوا دیکھ کر اپنے حواس کھونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کمرے سے دیوانوں کی طرح باہر بھاگی اور اپنی ساس کو پکارنے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ عمر کو پھر سے کچھ ہو گیا ہے۔ میرے شور مچانے پر پھر سے سب گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ عمر آج بھی اسی حالت میں ہی تھا۔ اس بار عمر کو وہ بڑے ہاسپٹل میں لے کر گئے۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ میں بھی عمر کے ساتھ جاؤں گی، مگر کسی نے بھی میری نہ سنی۔ میری ساس مجھ سے کہنے لگی، تمہارا ڈولا وہ کہاں لے کر جائیں گے، رات کا وقت ہے اور ویسے بھی یہ مردوں کا کام ہے۔ میری ساس نے اس روز مجھے بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ میں تو پہلے ہی عمر کی حالت کو دیکھ کر بہت ٹوٹ گئی تھی۔ ساس کی یوں جھڑکنے پر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی، سر تکیے پر رکھ کر آنسو بہانے لگی۔ میں نے اپنی والدہ کو عمر کی حالت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ میری والدہ پہلے ہی غموں کی ماری تھی۔ وہ تو شروع سے ہی مجھے یہی کہتی تھی، اللہ تمہاری قسمت میری جیسی نہ لکھے۔ میری والدہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی پھر سے جیٹھ کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ عمر ہوش میں آ چکا ہے، مگر اس بار ڈاکٹر نے عمر کے ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ عمر کے تمام ٹیسٹ جلد از جلد کروائے جائیں، اس لیے ہمیں آنے میں دیر ہو جائے گی۔ مجھے عمر کے بارے میں بہت فکر ہو رہی تھی، میں بہت پریشان ہو رہی تھی، اور اسی پریشانی میں امی کو فون کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اب عمر کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے امی کو بتانا بھی ضروری ہے۔ پھر سسرال والے کہیں گے کہ اس کے میکے سے کوئی بھی عمر کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہی سوچتے ہوئے جب میں نے اپنی امی کو کال کی تو میری امی میری بات سنتے ہی رونے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تمہاری قسمت میری جیسی نہ لکھے۔ رات کے تقریباً 12 بجے جب عمر کو لے کر میرا جیٹھ اور سسر گھر میں آئے تو سب بہت پریشان تھے۔ میں بہت بے چین ہوتے ہوئے جب ان سے ان کی رپورٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے، رپورٹس 1-2 دن میں ہی ملیں گی، مگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ خطرے کی بات ہے۔ یہ سنتے ہی میری نئی نویلی جٹھانی منہ بناتے ہوئے میری ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کچھ لوگوں کے قدم بہت ہی منحوس ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے دوسروں کی قسمت میں آنے والی خوشیاں
رخ موڑ لیتی ہیں۔ شاید اس کا دل بہت جلا تھا، اس وجہ سے اس کی جو ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور کئی ارمان تھے، جیسے کہ ہر نئی نویلی دلہن کے ہوتے ہیں، ارمان تو میرے بھی تھے، مگر اللہ کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ اگلے ہی روز میری والدہ بھی آ گئیں، وہ بھی عمر کو دیکھ دیکھ کر روتی ہی رہیں۔ باتوں ہی باتوں میں میری ساس نے میری والدہ کو میرے حوالے سے منحوس کہتے ہوئے بہت باتیں سنائیں۔ یوں میری والدہ ان کی باتیں سن کر بوجھل دل لیے وہاں سے چلی گئیں۔ وہ ایک دو دن میں بہت مشکل سے گزارا اور ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتی رہی عمر کی رپورٹس بالکل ٹھیک آ جائیں۔ رپورٹس کے آتے ہی سب گھر والوں پہ جیسے آسمان گر پڑا۔ رپورٹس کے مطابق عمر کو برین ٹیومر تھا۔ میں ان رپورٹس کو پڑھتے ہی اپنے آپ کو عمر کی بیماری کی ذمہ دار سمجھنے لگی، کیونکہ شادی سے پہلے عمر بالکل ٹھیک تھے اور ایک دم سے عمر کو برین ٹیومر ہو گیا، وہ بھی 3rd اسٹیج میں تھا۔ عمر کی حالت دن بدن غیر ہوتی گئی۔ یوں تو گھر والے ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر کو دکھا رہے تھے، مگر ہر بار نا امید ہو کر لوٹ آتے۔ پھر ایک ڈاکٹر نے تھوڑی سی امید دکھائی اور اس نے کہا کہ آپریشن کے بعد اس کا ٹیومر نکال دیا جائے گا، اس طرح عمر کی رسولی جو نکل جائے گی، مگر اس آپریشن کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ عمر کی بینائی چلی جائے، یا یادداشت میں مسئلہ ہو سکتا ہے، یا جسم کا کوئی حصہ بھی مفلوج ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دماغ کا مسئلہ ہے اور آپریشن کرتے وقت کوئی بھی مسئلہ درپیش آ سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ آپریشن نہایت ہی نازک اور بڑا ہے، مگر آپریشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس بھی نہیں تھی۔ یوں ہی عمر کو ڈاکٹروں کے پاس لے کر پھرتے پھرتے 2 مہینے گزر گئے، اور جس روز عمر کا آپریشن تھا اس روز میری طبیعت بہت ہی بوجھل تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، میرے سر میں شدید درد تھا اور تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے میں سمجھی شاید یہ ٹینشن لینے کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر اسی شام مجھے وامٹنگ سی ہونے لگی اور مجھے شک ہوا کہ شاید میں امید سے ہوں۔ اب حالات ایسے تھے کہ میں کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھا سکتی تھی، اسی لیے میں خاموش رہی۔ عمر کا آپریشن کامیاب ہو گیا، مگر اس کو ہوش نہیں آیا تھا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ صحیح سے بول نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا، آپ خوش قسمت ہیں، عمر کا آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے، مگر مکمل ٹھیک ہونے میں اس کو کچھ وقت لگے گا۔ آپ لوگوں کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ 1 ہفتے تک عمر ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ رہے۔ جب ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس کو گھر لے آئے۔ جس روز عمر گھر میں آیا، کمرے میں مجھے اکیلا پا کر میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ایک دن بھی خوش نہیں رکھ سکا۔ میں نے تم سے کتنے وعدے کیے تھے، مگر میں اپنے کیے ہوئے ایک وعدہ بھی نہیں نبھا پایا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے اس کی یہ باتیں سن کر بہت رونا آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اگر میں اس کے سامنے رو پڑی تو یہ ہمت ہار بیٹھے گا، اور ویسے بھی وہ اس حالت میں ہے، اسے پریشان کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے عمر کو دلاسا دینے لگی، کوئی بات نہیں، زندگی میں نشیب و فراز تو آتے ہی رہتے ہیں۔ میری والدہ اور میرے بھائی جب عمر کا پتہ لینے آئے تو جانے میری ساس کو کیا ہو گیا۔ وہ میری امی سے کہنے لگی، آپ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ کچھ دن لے جائیں۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو میں ان کی بات سمجھ نہیں پائی۔ انہوں نے اس قدر سخت لہجے میں کہا تھا کہ میری امی واپس پلٹ کر کوئی سوال بھی نہیں پوچھ پائیں، یعنی وہ میری امی کو اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے چلی گئیں، جبکہ میں یہ سنتے ہی بہت حیران ہوئی۔ میں عمر کو اس حالت میں کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ مگر یہ بات میرے بھائی نے بھی سن لی تھی
وہ غصے میں آیا اور زبردستی مجھے وہاں سے لے گیا۔ انہوں نے مجھے عمر سے ایک بار بھی بات نہیں کرنے دی۔ میکے میں آ کر میری روح کو کہاں چین آنے والا تھا۔ میں نے کئی بار عمر کو کال کی مگر عمر نے کال اٹینڈ ہی نہیں کی۔ ہاں، مگر وہ کال کیسے اٹینڈ کر سکتا تھا کیونکہ موبائل ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا۔ عمر زیادہ دیر بات نہ کرے، جانے سے اسے ان لوگوں نے کیا کہا ہوگا۔ 2-3 روز میں نے بہت مشکل سے اپنے میکے میں گزارے۔ پھر اپنی والدہ سے کہنے لگی، آپ بھائی سے کہیں کہ مجھے عمر کے پاس چھوڑ آئے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بہت ہی برا ہو جائے گا۔ آپ یہ سب کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ میرا شوہر ہے، کسی کو حق نہیں کہ کوئی مجھے اس سے جدا کرے۔ مگر میری والدہ اپنے کرخت لہجے میں مجھ سے کہنے لگی، تمہاری ساس تمہیں منحوس سمجھ چکی ہے اور اسی لیے اس نے تمہیں ادھر بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کروا سکیں۔ اگر تم اس بیچ چلی گئی اور خدا نہ خواستہ عمر کو کچھ بھی ہو گیا، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور ویسے بھی وہ ان کا بیٹا ہے۔ سبھی میرے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ میری والدہ بھی۔ پھر میں نے مجبور ہوتے ہوئے اپنے سسر کو کال کی۔ پہل تو سسر نے کال اٹینڈ ہی نہیں کی، مگر جب میں نے تیسری بار کال کی تو انہوں نے کال اٹھاتے ہی کہا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ عمر اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیا پوچھوں اور کیا بولوں۔ صرف میں نے ان سے اتنا بولا، یہ کیسے ہوا اور کب ہوا؟ کیونکہ مجھے امی کے گھر آئے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ انہوں نے میرے سوال کو سننے کے بعد جیسے کال کاٹ دی اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی میری کال اٹینڈ نہیں کی۔ اور جب میں نے یہ بات اپنے گھر میں بتائی تو گھر میں عجیب سا ماتم بچھ گیا۔ یہ ایسا ماتم تھا جو مجھ سے زیادہ میرے گھر والوں نے منایا۔ یعنی اب وہ سب مجھے منحوس سمجھنے لگے۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں آج پھر سے بیوہ ہو گئی ہوں۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی والدہ کو منایا، اپنے سسرال پہنچی، جبکہ میرے بھائی اس بات پر بھی سخت ناراض تھے اور کہنے لگے، انہوں نے تو ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا اور تم کس منہ سے اس گھر میں جاؤ گی؟ مگر میرے دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ جب میں اپنے سسرال والوں کے گھر میں پہنچی تو وہاں پر تالا لگا ہوا تھا، چونکہ میں وہاں پر نئی نویلی دلہن بن کر گئی تھی، اسی لیے کسی ہمسائے کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ خیر، میری والدہ نے ساتھ والے ہمسایوں سے پوچھا کہ میرے سسرال والے کدھر گئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ تو یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب میری والدہ نے عمر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں۔ دوسرے ہمسایوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم تو 1 ہفتہ پہلے ہی کرائے کے مکان میں آئے ہیں۔ یوں ہمیں نہ ہی عمر کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ ہی اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ میری والدہ مجھے کوستے ہوئے گھر میں واپس آ گئیں، یہ کہتے ہوئے کہ وہ تم سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، سو انہوں نے چھڑا لیا، اور اب عمر بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ تم گھر میں بیٹھو اور اپنی عدت پوری کرو۔ عدت کیا پوری کرنی تھی؟ میری طبیعت دن بدن بگڑتی گئی۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے میری بھابھی مجھ سے کہنے لگی، کہیں تم امید سے تو نہیں؟ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے شک ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسری بھابھی بھی بولی، ہائے ربا، تو کیا اب ایک اور ذمہ داری سنبھالنا پڑے گی؟ جبکہ ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امید سے ہوں۔ خیر، ان کے کہنے پر میری والدہ گھر میں ایک نرس کو لے آئیں اور اسے کہا کہ میں سچ میں امید سے ہوں، بلکہ وہ مبارک دیتے ہوئے کہنے لگی، خوشخبری ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے تو جیسے غش کے دورے ہی پڑ گئے، کیونکہ عمر اب اس دنیا میں ہی نہیں رہا تھا۔ تو یہ خوشخبری کس کے لیے ہونی تھی؟ سب میرے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بوجھ سمجھنے لگے تھے۔
دھیرے دھیرے جو ہی وقت گزرتا رہا اور وہ دن آ بھی گیا جس روز میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ میرا بیٹا بالکل عمر کی طرح ہی دکھتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کر آنسو بہانے لگی اور وہ جو چند دن کی عمر کی محبت تھی یاد کرنے لگی، کیونکہ میرا اور عمر کا ساتھ ہی کتنا تھا، مگر میرے ساتھ اس کی چند یادیں ہی میری زندگی گزارنے کا ذریعہ بنی۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تو میرے بھائی امی سے کہنے لگے آپ اس کی شادی کہیں اور کروا دیں، مگر میرا دل ہی نہیں مانتا تھا، کیونکہ میں نے عمر کو اپنی آنکھوں سے کفن میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ عمر زندہ ہوگا، پھر دل میں یہ بھی سوچتی کہ اگر وہ زندہ ہے تو اس نے کبھی کال کیوں نہیں کی، جبکہ میرا نمبر تو وہی ہے۔ میں نے اپنا فون نمبر بھی نہیں بدلا اور اسے تو ہمارے گھر کے بارے میں بھی معلوم تھا۔ میری والدہ اکثر مجھ پر زور ڈالنے لگیں کہ تم دوسری شادی کر لو، میری زندگی کا تو کچھ معلوم نہیں۔ تو میں اپنی والدہ سے کہنے لگی میں کسی اسکول میں نوکری کر لوں گی اور اپنے بیٹے کی بھی کفالت کر لوں گی۔ میرا بیٹا میرے پاس ہے، میں اس کے سہارے زندگی گزار لوں گی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا اور میں نے اسکول میں نوکری شروع کر دی۔ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ ہی لے جاتی تھی، گھر میں اس کو کسی نے نہیں سنبھالنا تھا، زندگی بھی تو گزارنی تھی۔ دن گزرتے رہے اور پھر میرے بڑے بھائی کا ٹرانسفر ہو گیا۔ ان کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہوا تو وہ مجھ سے کہنے لگے تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ پھر میں بھی ان کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ چھوٹے دونوں بھائی بالکل بھی نہیں پوچھتے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ چلو بڑا بھائی ہے کچھ تو خیال رکھے گا، جبکہ میری والدہ وہی پرانے گھر میں ہی رہیں۔ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ نئے شہر میں آ گئی۔ میری کون سی سرکاری نوکری تھی، پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اب ہم جس شہر میں آئے وہ شہر بہت ہی اچھا تھا، اس کے لوگ بھی بہت اچھے تھے، اور ویسے بھی شاید اب پرانے شہر میں اتنی درد بھری یادیں تھیں، وہاں پر رہنا اب اچھا بھی نہیں لگتا تھا، اسی لیے نئے شہر میں نئے لوگ اچھے لگنے لگے۔ پھر نئے شہر میں حالات بھی کچھ بہتر سے بہتر ہو گئے۔ بہتر اس حوالے سے ہوئے، ایک تو میرا ٹیچنگ میں تجربہ تھا اور دوسرا بھائی کے گھر کے قریب ہی ایک پرائیویٹ اسکول تھا، میں نے وہاں پر ٹیچنگ شروع کر دی۔ اسکول کی میڈم بہت ہی اچھی تھی۔ اب میرا بیٹا بھی بڑا ہو گیا تھا، وہ چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ میڈم میرے بیٹے سے بھی بہت محبت کرنے لگی۔ میڈم نے جب میری آپ بیتی سنی تو وہ مجھ سے اور بھی زیادہ ہمدردی کرنے لگی۔ سارا دن اسکول میں پڑھاتی اور گھر میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانے لگی۔ دن بہت تیزی سے گزرنے لگے، مگر اس بیچ کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جس روز میں نے عمر کو یاد نہ کیا ہو۔ میرا بیٹا جب بھی اپنے باپ کے بارے میں پوچھتا میں اسے یہی کہتی تمہارے بابا ملک سے باہر ہیں، بلکہ میں اسے جھوٹ بولتی رہی۔ اس کی ہر سالگرہ پر اس سے جھوٹ بولتے ہوئے اسے اپنی طرف سے ایک تحفہ دے دیتی اور اس پر عمر کا نام لکھ دیتی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تمہارے باپ نے باہر سے بھجوایا ہے۔ لیکن اب وہ بڑا ہو رہا تھا، وہ اپنے باپ کی کمی کو بہت محسوس کرنے لگا تھا۔ اسکول میں ٹیچنگ کرتے ہوئے مجھے 5 سال گزر گئے اور میرا بیٹا بھی پہلے سے بڑا ہو گیا۔ اس بیچ میڈم نے بھی مجھے کئی بار مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر لو، مگر میں ان سے ہمیشہ یہی کہتی کہ میرا دل کہتا ہے کہ عمر زندہ ہے۔ پھر ایک روز میڈم نے مجھے آفس میں بلوایا اور مجھے شادی کا کارڈ دیتے ہوئے کہنے لگی میری بیٹی کی شادی ہے، تم میری بیٹی کی شادی پر ضرور آنا۔ کیونکہ میری میڈم سے بہت اچھی دوستی تھی، اس وجہ سے میں نے ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر پائی۔ شادی 1 ہفتے بعد تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح بیوگی کا لباس پہنے اور اداس دل لیے
چھوٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے میڈم کی بیٹی کی بارات والے دن پہنچ گئی۔ جب بارات آئی تو میں نے وہاں پر اس شخص کو دیکھا جس کا صدیوں سے مجھے انتظار تھا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ باراتیوں میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ عمر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک سے جب اس کی مجھ پر نظر پڑی تو اس کا چہرہ اتر گیا، جبکہ میں وہیں سکتے کی حالت میں کھڑی تھی۔ مجھے اپنی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی۔ آج میرا دل جیت گیا تھا، وہ دل جس نے ہمیشہ مجھے اس امید میں زندہ رکھا کہ عمر زندہ ہے، وہ کسی موڑ پر کبھی بھی تمہارے سامنے ضرور آئے گا۔ اور آج وہ دن آ گیا، وہ مجھے مل گیا، مگر جانے کیوں مجھے اس طرح اس کو دیکھ کر اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا۔ اور پھر جو اس نے مجھ سے کہا وہ سننے کے بعد تو مجھے اپنے آپ پر شدید غصہ آنے لگا، کیونکہ وہاں پر مہمان زیادہ تھے۔ میں اس وقت عمر سے کچھ کہہ نہ پائی۔ شادی کی تقریب میں بہت مشکل سے وہاں پر ساری رسومات کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ بھی جانتی تھی کہ جس انداز میں مجھے عمر نے دیکھا ہے وہ بھی مجھ سے ضرور بات کرنا چاہے گا۔ جو ہی بارات رخصت ہوئی تو میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیے ہال سے باہر نکل رہی تھی۔ وہاں پر عمر ہمارے انتظار میں ہی کھڑا تھا۔ عمر کو دیکھتے ہی میرا دل چاہا کہ میں اس کا گریبان پکڑوں اور اس سے پوچھوں وہ زندہ تھا مگر وہ اتنے عرصے کہاں رہا، جبکہ آج بھی وہ ایک معجزے کی طرح ہی میرے سامنے کھڑا تھا۔ شادی کی تقریب میں مجھے میڈم سے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ عمران کی بیٹی کے سسرال کی طرف سے آئے ہیں، یعنی میرے جیٹھ کے گھر میں میری میڈم کی بیٹی بیاہ کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں عمر سے کچھ پوچھتی یا وہ مجھ سے کچھ پوچھتا، میں نے بہانہ بناتے ہوئے اپنے بیٹے کو وہاں سے جانے کے لیے کہا اور خود عمر سے پوچھنے لگی، یہ کہتے ہوئے تم تو بڑے بے وفا نکلے، تم زندہ تھے مگر تمہارے گھر والوں نے ہم سے جھوٹ بولا، اور میں بے وقوف تمہارے مرنے پر بھی یقین نہ کر پائی۔ اس امید کے سہارے اپنی ساری جوانی گزار دی کہ تم کبھی تو لوٹو گے۔ جانے کیوں مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم مر گئے ہو، مگر آج تمہیں زندہ اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر مجھے یہ تو یقین ہو گیا ہے کہ میرا دل سچ کہہ رہا تھا۔ مگر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے عمر مجھ سے کچھ کہنے لگا۔ تم ڈرامہ ختم کرو۔ ایک تو تم مجھے اس حالت میں چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی اور الٹا تم مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی ہو۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، ہاں تمہارے جانے کے بعد مجھے گھر والوں نے بتایا تھا کہ تم گھر میں یہ کہہ کر گئی ہو کہ تم بیمار شوہر کے ساتھ ساری زندگی گزارا نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی عمر کی زندگی کا کیا پتہ ہے، آج ہے تو کل نہیں۔ یہ کہہ کر تم وہاں سے چلی گئی، جبکہ میرے گھر والوں نے تمہاری بہت منتیں کی۔ یہ سنتے ہی میں عمر پر پھٹ پڑی، کیونکہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ میں نے اس کے لگائے گئے تمام الزامات کا صرف اتنا جواب دیا، یہ سب جھوٹ ہے، اور تم لوگ اگر اتنے ہی سچے تھے تو گھر چھوڑ کر کیوں گئے؟ عمر کو پہلے تو مجھ پر یقین نہیں آیا، پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، ہاں ہم وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے کیونکہ ہمیں کس عامل نے بتایا تھا میری بیماری اس گھر کو چھوڑنے سے ہی کٹے گی، اور ویسے بھی بڑے بھائی کا اس شہر میں ٹرانسفر ہو گیا تھا، اس لیے وہ مجھے بھی لے کر یہاں آ گئے، اور ویسے بھی میں اس شہر میں رہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس شہر میں اس گھر میں تم سے جڑی یادیں جو تھیں۔ اتنے میں میرے بیٹے نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ وہ آواز سنتے ہی عمر مجھ سے طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، اوہ تم نے دوسری شادی بھی کر لی؟
جبکہ نہ ہی میں نے تمہیں طلاق دی تھی اور نہ ہی میں مرا تھا۔ تم یہ کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے عمر کے سامنے اسے لا کھڑا کیا، یہ کہتے ہوئے، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اس کو غور سے دیکھو، کیا یہ تمہارا عکس نہیں؟ عمر نے جب اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو وہ اس کی طرف لپکا اور اسے گلے سے لگا لیا، کیونکہ آج سچ میں ہمارا بیٹا عمر کا ہی کاپی تھا۔ پھر میں وہاں سے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر آئی، جبکہ عمر اس بات پر بضد تھا کہ میں بیٹے کو اس کے ساتھ جانے دوں۔ میں خود بھی اس کے ساتھ آؤں، پر میں ایسا نہیں کرنے والی تھی۔ اس کے بعد کئی بار عمر نے ہمارے گھر میں آ کر معافی مانگی اور یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی ہمارے گھر میں لے کر آیا، مگر میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے، میں تو منحوس بیوہ کا لقب ساری عمر سنتی آئی ہوں، اور میں تو اپنی آخری سانس تک تمہارا انتظار کرنے والی تھی، جبکہ تم نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ عمر مجھ سے کہنے لگا، اس نے ایک دو بار کوشش کی تھی، مگر تب میں ادھر سے آ گئی تھی، مگر میں جانتی تھی وہ یہ سب جھوٹ کہہ رہا تھا، کیونکہ میرے دونوں دوسرے بھائی اسی گھر میں رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر عمر کے پاس میرا فون نمبر بھی تھا۔ عمر نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ صرف میری طرف اس لیے آ رہا تھا کیونکہ اسے بیٹا چاہیے تھا۔ میں نے عمر سے کہا، میرا کیا ہے، آدھی زندگی گزر گئی ہے اور آدھی باقی ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹے جیسے مضبوط سہارے سے نواز دیا ہے، میں تو اس کے سہارے زندگی گزار لوں گی۔ ویسے بھی میں منحوس تھی، یہی سمجھ کر تم نے بھی اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتے ہوئے مجھے چھوڑ دیا۔ اب تم اپنی زندگی جیو اور مجھے بھی جینے دو۔ میں اپنی ادھوری محبت کے مکمل ہونے کا انتظار کرتی رہی، مگر میری محبت ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ گئی۔ ساری حقیقت جان لینے کے بعد میرے بیٹے نے اپنے باپ کا منہ تک نہیں دیکھا، جبکہ میں نے اسے کئی بار کہا کہ وہ تمہارا والد ہے، تم اس سے ملتے جلتے رہا کرو، مگر میرے بیٹے نے تو مجھے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے اس نے اپنے باپ سے ملنے سے انکار کر دیا۔